السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں وقفے سے پہلے یہ گزارشات پیش کر رہا تھا کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت تھوڑے وقت کے لیے ہم آئے ہیں، اور اس مختصر سی زندگی میں بیشتر اوقات ہماری اپنی ضروریات پوری ہونے میں اور ہماری بشری کمزوریاں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے اس کا بھی بیشتر وقت صرف ہو جاتا ہے۔ کوئی 70 سالہ زندگی میں 10 سال کا وقت بھی شاید عبادت بندگی کے لیے نہیں بچتا، تو اس میں اپنی بے شمار ضروریات ہوتی ہیں، اپنے بے شمار تقاضے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، اور اپنے انسانی بشری بے شمار تقاضے شامل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو وقت بچتا ہے وہ وقت بھی انتہائی مختصر ہوتا ہے۔ پھر انسان جب جاتا ہے تو وہ بعض اوقات خالی ہاتھ انسان کو واپس جانا پڑتا ہے، بہت ہی اعمال صالحہ کی تھوڑی سی مقدار لے کر جانے کی نوبت آتی ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو خالی ہاتھ وہ جاتے ہوں گے، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ پھر اللہ کے حقوق کی کتنی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، بندوں کے حقوق کی کتنی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، بے شمار حقوق کی بے شمار خلاف ورزیاں سامنے آتی ہیں، بے شمار حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، حقوق اللہ کی خلاف ورزیاں بھی اور حقوق العباد کی خلاف ورزیاں بھی ہوتی ہیں۔ گویا ہم اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں، گویا ہم اللہ تعالیٰ کی محبت سے یہ وقت ہمارا خالی ہوتا ہے، زیادہ تر وقت ہمارا خالی ہوتا ہے۔ تو جس اللہ نے جان دی، زندگی عطا فرمائی، جس اللہ نے اتنا عظیم الشان جسم اللہ عطا فرمایا، جس اللہ نے اعضاء و جوارح عطا فرمائے، جس اللہ نے لاکھوں قسم کی لذتیں عطا فرمائی، جس اللہ نے حیات دی، موت عطا فرمائی، دنیا جہان کی تمام بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہ سکو، شمار کرنا چاہو تو شمار کر نہ سکو، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو اس اللہ کو ہم بھلا دیتے ہیں، اس اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہو جاتے ہیں، فراموش کر بیٹھتے ہیں اس اللہ کو جس نے ہمیں اتنی عظیم، اتنی زبردست، اتنی لمبی، اتنی مبارک زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایسی زندگی کہ جس کی معمولی سی تکلیفوں کا ذکر تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن بے شمار راحتوں کو ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں، ان گنت نعمتوں کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اللہ والوں کے، بزرگوں کے جو واقعات ہوتے ہیں ان میں بڑا سبق پوشیدہ ہوتا ہے۔ ہمارے استاذ کے استاذ، دادا استاذ شیخ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم تھے، تفسیر معارف القرآن کے مصنف تھے، فقیہ النفس ہونے کا ذکر بڑے بڑوں نے کیا ہے۔ تو ان کی ایک صاحبزادی، شاید بڑی صاحبزادی ہوگی، تو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ عمر کے آخری حصے میں 60-65 سال کی عمر جب ہو جاتی ہے تو وہ دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ دانت گرنے سے پہلے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دانت گرنے سے پہلے اپنی تکلیف کا اظہار، تکلیف کا ذکر کر دیا، اور یہ کہا کہ دانت بھی عجیب ہیں کہ وہ دانت اگتے وقت بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے، اور گرتے وقت بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ تو وہ تکلیف جب ہوتی ہے تو بے صبری میں تکلیف کا احساس الفاظ کی شکل میں ظاہر بھی ہو جاتا ہے، اور انسان کو وقتی طور پر بعض باتیں ذہن میں نہیں رہتی،
تو ایسا جملہ سنتے ہوئے بڑا چٹخارے دار سا جملہ ہوگا معلوم ہوتا ہے، یعنی اچھا جملہ لگتا ہے زبان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ بات تو صحیح ہے کہ دانت اٹھتے وقت اگتے وقت بھی درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بچوں کو کافی درد کا سامنا رہتا ہے۔ یہ جو مسوڑوں میں ایک چبھن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو بچے پلاسٹک والی چیزیں جو وہ چباتے رہتے ہیں، ان کو کافی تکلیف ہوتی ہے، بخار چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بات تو ہے۔ پھر گرتے وقت بھی درد ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھاک درد ہوتا ہے، تو ظاہر ہے یہ ان دونوں وقتوں میں یہ تکلیف تو ہوتی ہے، اس کا اظہار انہوں نے کیا۔ جب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ سنا تو دیکھیے ناشکری سے بچانے کے لیے، کفران نعمت سے بچانے کے لیے انہوں نے اصلاح کی اور کہا کہ تم بہت ہی اللہ کا ناشکرا ہو، شکر گزار نہیں ہو، شکریہ تمہارے اندر نہیں ہے، بہت ہی نادانی کا اور کفران نعمت کا اظہار تم نے کیا ہے۔ صرف 2 وقتوں کی دانت کے سلسلے میں، دانت کے بارے میں 2 وقتوں کی تکلیف تو تمہیں یاد رہ گئی، لیکن درمیان میں یہ 65 سال تک جو بے شمار نعمتوں سے تم لطف اندوز ہوتی رہی، کتنی دنیا جہان کی نعمتیں تم نے کھائی ہیں۔ پانی کی اپنی لذت ہوتی ہے، مشروبات، انواع اقسام کی مشروبات کی اپنی لذتیں ہوتی ہیں، کتنی سبزیاں کھائیں، کتنے بے شمار پھل کھائے، کتنے ڈش کھائے، کتنے سالن کھائے، روٹی ہے، چاول ہے، سالن بے شمار ہیں، گوشت کی کتنی انواع اقسام ہیں، پکانے کے ہزاروں انداز ہیں، تو ہزاروں لاکھوں نعمتوں سے 65 سال تک درمیان میں لطف اندوز ہوتے رہے، تو ان دانتوں کی 2 تکلیفیں تو یاد رہیں، لیکن ہزاروں لذتیں تم نے بھلا دی، لاکھوں لذتیں تم نے فراموش کر دی، ان کا کوئی ذکر تمہاری زبان پر نہیں آتا، صرف 2 تکلیفیں ہی تمہیں یاد رہ گئیں، اور 65 سال کے دوران صرف 2 تکلیفیں جو ملی ہیں ان کا ذکر تو خوب کیا، لیکن جتنی نعمتیں حاصل ہوئیں ان تمام نعمتوں کو تم نے فراموش کر دیا اور ان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق تمہیں نہیں ہوئی۔ اس طرف حضرت نے توجہ دلائی تو آنکھیں کھل گئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں کہ سبحان اللہ، اس اللہ کی کیا کیا تعریفیں ہم کریں، کیسے ہم شکر ادا کریں کہ جو ہر آن بے شمار نعمتوں کی بارش ہم پر کر رہا ہے، ان گنت نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں، اور کتنی نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، کتنی نعمتوں سے فیضیاب ہم ہوتے ہیں، لذت اندوز ہوتے ہیں، بہرہ اندوز ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، اور کتنی لذتیں ہم سمیٹتے ہیں، کتنی خوشیاں ہمیں ملتی ہیں، کتنی مسرتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، ایک ایک لمحے میں مسرتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ تو ان تمام مسرتوں کو، خوشیوں کو اور لذتوں کو، نعمتوں کو بھلا کر صرف 2 تکلیفیں ہیں جن کا ذکر تم کر رہی ہو، کہ دانت اگتے وقت بھی تکلیف ہوتی ہے اور گرتے وقت بھی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ 2 تکلیفیں یاد رہ گئیں، اور لا تعداد نعمتیں، بے شمار لذتیں وہ تمہیں یاد نہ رہیں۔ تو دیکھیے بزرگوں کی خدمت میں اور بزرگوں کی صحبت میں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ زاویہ نگاہ کو بدل دیتے ہیں، سوچنے کا انداز وہ تبدیل فرما دیتے ہیں، اور زندگی میں ایک حسین انقلاب اس کی وجہ سے برپا ہو جاتا ہے، اور انسان
سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ سبحان اللہ ہم کتنی منفی سوچ اپنائے ہوئے تھے۔ حقیقت میں ہمیں ہر واقعے کو الٹا پڑھنے کا انداز ہم نے اپنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن اللہ والے ہر واقعے کو سیدھا پڑھنے کا طریقہ ان کو آتا ہے کہ دانت کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے لیکن کتنی نعمتیں بھی تو ہم نے حاصل کی ہیں۔ اللہ والوں کے واقعات اور ان کی باتوں سے بسا اوقات فلسفیانہ گھنٹوں فلسفیانہ تقریر کا نتیجے میں وہ روحانی فائدہ نہیں ہوتا، وہ اخلاقی فائدہ نصیب نہیں ہوتا، وہ دینی فائدہ سامنے نہیں آتا جو دینی فائدہ، روحانی فائدہ اللہ والوں کے واقعات سے ماشاءاللہ مرتب ہوتا ہے اور اس کے غیر معمولی اثرات زندگیوں پر قائم ہوتے ہیں۔ وہ آنکھوں کا آپریشن ایک مرتبہ حضرت ہمارے استاذ مکرم حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کا ہوا تھا اور بڑی تکلیف ہوئی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، تو حضرت کی خدمت میں حاضری ہوئی اور بھی علماء کرام موجود تھے، تو سب نے کہا کہ حضرت تکلیف تو زیادہ تو نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ آپریشن ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے آنکھیں پھول گئی ہیں، سوج گئی ہیں، اور دیکھتے ہوئے بھی ڈر سا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک زخم کے بعد جس طرح اگر سوج جائے اور آنکھ جیسا نازک عضو اگر ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، دیکھتے ہوئے بھی ڈر سا لگتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بے شمار نعمتوں، بے شمار راحتوں، بے شمار لذتوں کے کیپسول میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تکلیف کی کڑواہٹ عطا فرمائی ہے، کہ تھوڑی سی تکلیف جو دی ہے لیکن بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر کے وہ ساری یہ تھوڑی سی تکلیف دی ہے۔ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں عطا فرمائی ہیں، کہ جہاں آپریشن کے لیے ہمارا جانا ہوا ہے، جس شہر میں لاہور جانا ہوا تھا، تو وہاں جو اپنی بیٹیاں ہیں، اپنے گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، تو وہ اتنی سبحان اللہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی لوگ پھول چھڑکتے ہیں اور محبت کے جذبات کا اظہار فرماتے ہیں، لیکن کہا وہ تو جان چھڑک رہے تھے سارے کے سارے، اور انہوں نے اپنی غیر معمولی محبتوں سے مجھے نوازا ہے، اتنی زیادہ محبتیں دیں اور اتنا پیار انہوں نے دیا کہ اس پیار کی مٹھاس میں بھلا نہیں سکتا۔ محبتوں کے ان دل نواز انداز کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اگر یہ بیماری نہ ہوتی اور یہ خطرات نہ ہوتے تو کیا محبتوں کے ایسے خوبصورت، حسین، بے لوث، پرخلوص اور لذیذ ترین جذبات کیا مجھے نصیب ہوتے؟ محبتوں کے جن جذبات کو انہوں نے نچھاور کیا، جانیں چھڑکتے رہے سارے رشتہ دار، اور بے پناہ قلبی لگاؤ اور محبت کا وہ اظہار کرتے رہے، صبح سے لے کر شام تک وہ خیال بھی کرتے رہے اور اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے رہے، محبتوں کے جذبات کو نچھاور بھی کرتے رہے۔ تو یہ چیزیں کہاں مجھے مل سکتی تھی؟ تھوڑی سی بیماری دی اور ہزاروں محبتیں ماشاءاللہ لوگوں نے نچھاور کی، اپنی اولاد نے نچھاور کی، بے شمار دعائیں مجھے ملی، محبتیں مجھے حاصل ہوئیں، اور پھر خدمات میسر آئیں، تو لوگوں نے بڑی خدمات بھی کی، جس چیز کی ضرورت ہے وہ لا کے دی، اور پھر اپنے جذبات کا اظہار کیا، محبتوں کے نذرانے پیش کیے، جان چھڑکتے رہے۔ تو یہ جو عظیم نعمتیں ہیں اس کو میں شمار میں لا سکتا ہوں؟ وہ اتنی زیادہ ہے کہ ان تمام محبتوں کے عین درمیان میں آنکھ کو تھوڑی سی تکلیف دی۔ اب فرمایا کہ ایک چاروں طرف سے خوشیوں کے کیپسول کے اندر تھوڑی سی تکلیف کا پاؤڈر کیپسول کے اندر داخل کر کے وہ کیپسول دیا،
لیکن وہ تھوڑی سی کڑواہٹ ہے اس کے اندر، اس تھوڑی سی کڑواہٹ کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے خوشیوں کا کیپسول مہیا پہلے کیا، اور اندر وہ پاؤڈر میں تھوڑی سی کڑواہٹ ہوتی ہے وہ عطا فرمائی، لیکن خوشیوں کے کیپسول میں اس کو بند کر کے یہ تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی کڑواہٹ، تھوڑا سا صدمہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو بس یہ اگر کہیں گے کہ کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، کوئی بھی درد نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہو جائے گی، لیکن صرف تکلیف کا اظہار فرمائیں گے تو پھر یہ صرف یعنی نعمتوں کو فراموش کرنے والی بات ہو جائے گی، ناشکری کے زمرے میں داخل نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار نہ ہو جائے۔ تو اس سے بچنے کے لیے کیا جملہ اختیار فرمایا، کیا انداز اپنایا، کیا الفاظ استعمال کیے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا توفیقات عطا فرمائی، اور اللہ والوں کی صحبت میں اور ان کی ہم نشینی میں وقت گزار کر دین سیکھنے اور دین پر عمل پیرا ہونے اور اپنے جذبات کو اسلام کے حسین اسلامی تعلیمات کے حسین سانچے میں ڈھالنے کے لیے انسان کو کتنی محنت چاہیے، انسان کو کتنی مشقت اٹھانی چاہیے، کتنی ہم نشینی اختیار کرنی چاہیے، اللہ والوں کے انداز زندگی کا کتنا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ یہ مشاہدہ بہت ضروری ہے، اسی سے دین ہماری زندگیوں میں آتا ہے، اسلامی زندگی کا قرینہ ہمیں نصیب ہوتا ہے، دین کا سلیقہ ہمیں آتا ہے، دینی انداز میں گفتگو کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے، بات کرنے کا ڈھنگ نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو خیر میں جو بات عرض کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی کے کچھ تقاضے ہیں کہ چونکہ ہم اس دنیا میں پہلے نہیں تھے اور رہیں گے بھی نہیں، بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے ہم آئے ہیں، تھوڑا سا وقت ہمیں ملا ہے، تو رہ کے بشر کو دنیا میں زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیاں بھی لازم ہے کہ ہر آن رہیں۔ تو یہاں پر رہتے ہوئے غفلت کسی طور پر زیبا نہیں ہے، کسی طور پر بھی غفلت زیبا نہیں ہے کہ انسان اللہ سے غافل ہو جائے، اللہ کی یاد سے وہ دور ہو جائے اور دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر رہ جائے۔ یہ مستیاں باقی رہنے والی نہیں ہیں، یہ رنگینیاں باقی رہنے والی نہیں ہیں، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، اس کی چمک دمک بھی ختم ہو جائے گی، اس کی رعنائیاں ختم ہو جائیں گی، یہاں کی جوانی کو زوال ہے، ہر چیز کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر خوبصورتی کو زوال آنے والا ہے، ہر رعنائی کو مرجھا جانا ہے، اور ہر جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل ہونا ہے، ہر زندگی کو موت کا روپ دھارنا ہے، اور ہر باقی کو فنا کے گھاٹ پر اترنا ہے، اور ہر رہنے والے کو رختے آخرت کے لیے رختے سفر باندھنا ہے۔ تو جب یہاں کے کسی حسن کو بھی دوام نہیں اور کسی رعنائی کو بھی سرمدی حالت حاصل نہیں، اور ہر ایک کو جانا ہے، زوال ہر ایک کے لیے مقدر ہے، فنا ہر ایک کے لیے مقدر ہے، تو پھر ایسی دنیا میں کس چیز کے ساتھ دل لگانا، اس دنیا میں کس چیز کے ساتھ دل لگانا؟ یہاں کی رنگینیوں سے، یہاں کی کھیل کود سے اتنا زیادہ دل لگانا کہ انسان نماز بھی بھول جائے، اللہ کو بھی بھول جائے، آخرت کو بھی بھول جائے، اپنے فرائض اور واجبات، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق جتنے فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ سب بھلا بیٹھے اور غافل ہو جائے، اللہ کی یاد ہی دل میں نہ آئے، اتنی غفلت طاری ہو جائے۔
اور وہ بھی کروڑوں انسانوں کے لیے اتنی زیادہ غفلتیں ہوں، تو یہ لمحہ فکریہ ہے، قابل اصلاح صورتحال ہے۔ میں پہلے ایک کالر سے بات کر لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اللہ کے ذکر اللہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب کوئی یہ دسو نا پلیز، کوئی پریشانیاں سے کچھ دسو، کرے نہیں بہت پریشانیاں، دلنا نہیں ہے، بہت پریشانیاں، بہت 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 پریشانیاں، پتر پریشان ہو۔ یا اللہ، اللہ تعالیٰ دعا بھی آسانیاں پیدا کرتی بھی ہو، فرمائے۔ ذرا دعا بھی کر دو ذرا، اللہ تعالیٰ دعا کر، میں تو روز فون کرنی بڑے ہونا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، آمین اللہ تعالیٰ مشکلات دور فرمائے، اللہ تعالیٰ سارے صدمے دور فرما دیں۔ واقعی صدمے جن کو لاحق ہوتے ہیں انہی کو اندازہ ہوتا ہے کہ صدمہ کیا چیز ہے، اور صدمے کی تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنی تکلیف دہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ دور جس نال چنگا کرنی ہے مندہ پانی ہے، میں کسی نال مندہ بھی نہیں کرنی ہے۔ نہیں، انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں اور تسلی رکھیں، اللہ پر بھروسہ اور رکھیں، توکل کریں اور اسی کی طرف رجوع کیجئے۔ اپنی نمازیں اپنے سبق پڑھنیاں، کسی نے چنگی مندی نہیں ہے تو پھر بھی کیا کر۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ سہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا بھی آپ پڑھتے رہا کیجئے گا، سہل۔ پڑھنی رہنی، میرا ہاتھ ٹکی رہنی ہے تسبیح، انشاءاللہ درود شریف تو میرا۔ بالکل درود شریف بھی پڑھا کریں، اور روزانہ 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، یہ آپ پڑھا کیجئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہے۔ درود شریف اور یہ دو باتیں میں بتا رہا ہوں، بہت زیادہ میں بتا دوں گا تو عمل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ ان پر آپ عمل کیجئے گا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر، یہ بھی انسان پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ جن کو تکلیف لاحق ہوئی ہے، جن کو کوئی صدمہ پہنچا ہے، اور کئی ساری تکلیفیں جب کچھ لوگوں کو آ جاتی ہیں تو وہ ساری تکلیفیں بیک وقت اگر کسی کو لاحق ہو جائیں، اور کئی پریشانیاں اگر لاحق ہو جائیں بیک وقت، تو وہ اتنا صبر آزمہ مرحلہ ہوتا ہے، اتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان ان کو الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کر سکتا۔ انسان کے لیے الفاظ سے ان کو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ مشکلات دور کریں، اللہ تعالیٰ ساری تکلیفیں دور فرما دے، اللہم آمین۔ رزق کے سلسلے میں کوئی تنگی ہے، پریشانی ہے، تو 5 وقت کی نمازیں تو بہرحال اہتمام کے ساتھ انسان ادا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر روز رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے گا۔ تو ہر روز رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت ہونی چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ تو چونکہ یہ مختصر سی زندگی ہے اور بہت ہی جلدی اس دنیا سے ہم سب نے رخصت ہو جانا ہے، تو اس لیے بہت ہی اس دنیا سے جلدی ہمیں رخصت ہو جانا ہے، اس لیے دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کے ان رنگ رلیوں میں اب کھو کر مست ہو کر اپنی زندگیوں کو اللہ سے غافل کر دینا، اپنے آپ کو اللہ سے غافل کرنا اور غفلت کی زندگی گزارنا، یہ بہت صدمے کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ ہر آن اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد دل میں بسی ہوئی ہونی چاہیے، اور اللہ کے ذکر سے زبان بھی سرشار رہنی چاہیے۔ یہ اللہ کے عظمت کا تقاضا ہے،
اور بندگی کا شیوا ہے۔ ایک مختصر سے وقفے کے لیے چلتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔